فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہ رجب درمیان میں آتا ہے۔ یہ اسلام سے قبل بھی عزت والے مہینوں میں سے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو خصوصی طور پہ عزت عطا فرمائی۔ لیکن اب اس کی پہچان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے معجزے سے نوازا۔ ویسے جو دعا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کو دیکھ کے فرماتے تھے، اس میں 3 مہینوں کا ذکر ہوتا تھا کہ رجب بھی خیریت سے گزرے اور شعبان بھی خیریت سے گزرے اور اللہ ہمیں رمضان کو ملا دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ لیکن اس میں 13 رجب کو بھی ایک نسبت ہے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت سے، اور آج کا دن ہمارے اس خطے کے لیے، بر صغیر پاک و ہند کے لیے 6 رجب سلطان الہند
عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمہ اللہ، آپ کی وصال کا بھی دن ہے، آپ کے عرس مبارک کا دن ہے۔ اسی حوالے سے اگر کوئی بندہ آپ سے کہے نا کہ میں چھٹی شریف کے ختم میں جا رہا ہوں یا چھٹی شریف کا اہتمام کرتا ہوں، تو یہ ٹرم، یہ اصطلاح ہے ہی 6 رجب کے حوالے سے۔ ہاں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 6 رجب کو منایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی فضیلتیں بیان ہوئیں، لیکن معین الدین حسن دین کا مددگار، بر صغیر پاک و ہند میں یہ وہ ہستی جنہوں نے صرف خاندان چشتیہ کو فیض یاب نہیں کیا، بلکہ حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوا تو سرکار نے مجھے بھی باطنی طور پہ بہت نوازا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی تربیت میں رہے، لیکن بعد میں پھر حضور خواجہ غریب نواز کے پاس آ کے فیض حاصل کیا۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی کا فیض صرف چشتیوں کے لیے نہیں ہے، سہروردیوں کے لیے بھی ہے، نقشبندیوں کے لیے بھی ہے، قادریوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ علاقہ میرے پیغمبر نے عطا فرمایا ہے۔ ولایت، آپ لفظ تو سنتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ، اللہ کا دوست، یہ سادے سے معنی آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ولایت کا لغوی معنی اقتدار ہے۔ شاید اس پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ ولایت کا جو لغوی معنی ہے وہ اقتدار ہے۔ انما ولیکم اللہ، یہ اقتدار اصل میں اللہ کا ہے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا۔ حمد اور مدح میں یہی فرق ہے۔ جب یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، حمد اور مدح، معنی تو دونوں کا تعریف ہی ہے نا، لیکن ان میں فرق ہے۔ حمد اللہ کی ہوتی ہے جس کا اقتدار ذاتی ہے، قدیم ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مدح اس کی ہوتی ہے جس کو اقتدار عطا کیا جاتا ہے۔ توحید کے یہی 5 حصار ہیں۔ سب سے پہلا حصر توحید وجودی کا ہے کہ وجود اس کائنات میں صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وجود کا معنی جسم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غلطی کھائی ہے انہوں نے وجود کا معنی کرنے میں غلطی کھائی۔ عربی والے کہتے ہیں کہ الاشیاء یعرف باضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ وجود کا متضاد عدم ہے۔ عدم کا معنی ہے نہ ہونا، اب وجود کا معنی کریں گے تو ہوگا ہونا۔ تو جب ہم توحید وجودی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہے صرف اللہ، باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ دوسرا جو حصر ہے توحید کا
وہ توحید صفاتی ہے کہ جیسے اللہ قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے کام کرنے کے لیے کسی کو مددگار نہیں بناتا۔ میں اجمالی بس بات عرض کر دوں، پھر یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا کام۔ تیسرا حصر توحید فعلی ہے۔ میں نے نہج البلاغہ میں جو جملہ پڑھا تو کمال کا میرے مولا علی سرکار نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ فاعل حقیقی صرف ایک ہی ذات ہے۔ اس کا چوتھا حصر جو ہے توحید کا، وہ معبود ہونا ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اور پانچواں حصر جو ہے وہ اطاعت کا ہے کہ اطاعت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ یہ 5 حصر ہیں جن کے اندر توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو صفات میں اس کی ایک صفت اقتدار ہے، ولایت ہے۔ اصل اقتدار اس کائنات پہ اللہ کا ہے۔ آپ سیاسی لوگوں سے ایک بات سنتے ہیں نا، ہمارے ملک کے آئین میں وہ کہتے ہیں کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں۔ یہ جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے نا کہ طاقت کا، اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں، ہم عوام سے اقتدار لیتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اقتدار ہمارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا اقتدار ذاتی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی جس کسی کو بھی اقتدار ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ تو جب ہم اللہ کے اقتدار کی بات کریں گے تو اس کو حمد کہیں گے، اور اگر کہیں گے کہ بر صغیر کا اقتدار اللہ نے معین الدین چشتی کو عطا کیا تو اس کو مدحہ کہیں گے۔ بھائی 800 سال سے اوپر گزر گئے وصال کو، آج بھی بر صغیر کے لوگوں کے دلوں پہ جو حکومت ہے وہ کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ جن کو عوام اقتدار دیتے ہیں ان کا چھن جاتا ہے، جن کو اللہ اقتدار دیتے ہیں ان کا چھنتا نہیں ہے۔ ولایت کا اگر معنی میں آپ کو عرض کر سکوں کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اقتدار دیا۔ عطائے رسول اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے، سلطان الہند اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آیا مبارکہ میں نے سورہ توبہ سے عرض کی، پورا پلان اللہ نے بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ کبھی یہ موضوع آیا تو میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایمان اور ہے، تقوی اور ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ علیحدہ فرماتا ہے،
تقوی کا علیحدہ فرمایا۔ اچھا ایک بڑھیا بات آپ کو بتاؤں، ایمان والوں کو بڑی جگہ پہ جھڑکیاں پڑی، لیکن تقوی والوں کو کبھی اللہ نے جھڑکا نہیں، بلکہ تقوی والوں کے لیے کیا فرمایا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں جو عزت والے ہیں وہ متقی ہیں۔ ایمان والوں کو تو یہاں تک بھی جھڑکی دے دی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر اس دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان والوں کو تو یہاں بھی جھڑکی دی، خبردار تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کو تو یہاں بھی جھڑکی دے دی، لا یسخر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لیکن پورے قرآن میں متقی کو کبھی جھڑکی نہیں پڑی، تقوی والے کو کبھی جھڑکی نہیں پڑی۔ لیکن کیا عجیب مقام ہے کہ ایمان بھی ہے اور اس کے بعد تقوی بھی ہے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی کے بعد تمہیں عزت تو مل گئی ہے، لیکن اب بھی کوئی سچا تلاش کرو جس کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے مفسرین کرام نے وہ کسی مکتبہ فکر کے بھی ہوں، یہ الحمدللہ میں نے جتنی بھی تفاسیر تمام مکاتب فکر کی دیکھیں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ دنیا موجود ہے سچے موجود ہیں۔ اگر سچے موجود نہ ہوتے تو اللہ حکم ہی نہ دیتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ کے ذہن میں تو معنی جو ہیں وہ زمان و مکان کے حوالے سے آتے ہوں گے، لیکن میں ایک معنی صرف فرض کر دوں، سچا وہ ہوتا ہے جس کی طلب میں صرف اللہ ہوتا ہے، جس کی طلب میں صرف اللہ نہ ہو وہ سچا نہیں ہوتا۔ ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ 14 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں، 15 سال کی عمر میں والد صاحب بھی فوت ہو گئے۔ انگوروں کا باغ ہے، ایک پن چکی ہے، اور 15 سال کا حسن سنجری وہاں محنت مزدوری کرتا ہے۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بس اللہ کا ولی اللہ کا درویش باغ میں آ گیا۔ یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے پیچھے جو اللہ کا ولی کھڑا ہے وہ مجذوب کھڑا ہے۔ عالم لاہوت سے ناسوت میں آئے، جو ہی باغ میں داخل ہوئے اس بچے نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی صادق آ گیا ہے، کوئی اللہ کا طالب آیا ہے، ہاتھ باندھ کے سلام عرض کی۔ بڑے لوگوں کے خاندانوں کی یہ میں نشانی، چونکہ حسنی حسینی سید ہے نا، تو سیدوں کو پھر ادب کا تو پتہ ہوتا ہے، جس کو ادب کا نہ پتہ ہو وہ سردار نہیں ہوتا۔ انگوروں کے خوشے توڑے، ان کو پانی سے دھویا، اس ادب اور احترام سے اس اللہ کے ولی کے سامنے پیش کیے۔
کہ ولی عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں آ گیا۔ ویسے کئی دفعہ مجھے یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ادب تو دل میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ادب تو دل میں ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بکواس ہے۔ دل میں محبت ہوتی ہے، اس محبت کا اظہار ادب ہوتا ہے۔ ادب دل میں نہیں ہوتا۔ وہ جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ بکواس کرتے ہیں، ادب تو دل میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے دل میں محبت ہو اور پھر ادب کی صورت میں اس کا اظہار نہ ہو؟ میری زبان سے اللہ کی شان میں کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی جملہ عرض کرتا ہوں، سن تو آپ ساری رہے ہوتے ہیں، کسی کی زبان سے بے تحاشا سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، میں تو کسی سے نہیں کہتا۔ وہ اصل میں روح کی کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے پتہ آپ کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ درود پڑھیں، کیوں؟ کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کوئی چھوٹی بات ہے؟ یصلون، اللہ مدح بیان کرتا ہے، اللہ نعت پڑھتا ہے، اللہ ستائش کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کی روح جذباتی نہیں ہوتی تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ تو درود پڑھ؟ اس لیے میں تو یہ جو سر ہلاتے رہتے ہیں نا، زبان سے اظہار ہی نہیں ہوتا، کیا ضرورت ہے ان کی ہمیں؟ وہ بے ادب ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ دل میں محبت ہو اور پھر زبان سے اظہار نہ ہو۔ روح جھوم اٹھتی ہے اپنے نبی کی تعریف سن کے، اللہ کی شان سن کے، کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسا اگر کوئی گستاخ ملے تو اسے کہنا کہ نہیں، دل میں ادب نہیں ہوتا، دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں عشق ہوتا ہے، دل میں محبت تھی اللہ کی۔ اللہ کے ولی کو دیکھا تو معین الدین ادب پہ اتر آئے، ادب کیا۔ ایک طرف انگور ہیں اور ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے دہنے مبارک میں چبایا، اللہ غنی، دہنے مبارک میں چبا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ہی وہ لقمہ اندر گیا پھر عرش تک سارے پردے معین الدین کے سامنے کھل گئے۔ بس پھر پتہ کیفیت میں یہ جو میں نے کہا تھا نا، صادق ہوتا کون ہے؟ جس کو صرف اللہ کی طلب ہو، جو صرف اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن باغ بک گیا، پن چکی بک گئی، اور علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بغداد، کبھی سمرقند، کبھی بخارا، کبھی نیشا پور، کبھی اصفہان، جہاں جہاں پتہ چلتا کہ وہاں کو عالم دین ہے، قرآن کی
تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، علم حاصل کیا، اللہ کی طلب لگ گئی، اور پھر نیشا پور میں خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ ملاقات ہو گئی، شیخ سے بیعت کی۔ میں وہ صادق پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ 20 سال شیخ کی خدمت کی، تمام ظاہری علوم حاصل کر لیے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، تمام علوم حاصل کیے۔ علم میراث پہ بڑی دسترس تھی خواجہ صاحب کو۔ اس کی میں ایک جملہ اگر آپ کو کہہ دوں، یہ جملہ میں نے حضور سلطان باہو رحمہ اللہ کی کتاب سے دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ولایت، اقتدار اللہ نبیوں کو عطا کرتا ہے پہلے، اور نبوت کھڑی ہی علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ علم اور حکمت کی وہ ہم نے سورہ جمعہ میں پڑھ لیا یہ سب۔ نبوت کھڑی ہی علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس لیے نبی جس کو علاقہ عطا کرتے ہیں علم کے بغیر نہیں دیتے۔ اور اگر کسی نے ظاہری مدرسوں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہ بھی پڑھا ہو تو پہلے نگاہ سے علم ملتا ہے، پھر ولایت ملتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ کوئی کنونشنل یہ علوم جو ہیں وہ حاصل کیے۔ 20 سال اپنے شیخ کی خدمت کی، بستر اٹھا کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے۔ آج کل تو ہم بڑے کالے پہ جانے ہیں نا، یہ دعا منگیے تو انہیں فٹافٹ ہی جب سب کچھ مل کے انڈے پہ آئے۔ 20 سال گزارے، اب شیخ نے ساتھ لیا، حج کے لیے لے گئے۔ حتیم کے اندر میزاب رحمت، وہ جو پرنالہ گرتا ہے خانہ کعبے کا، اس کے نیچے شیخ نے یا معین الدین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مولا میں یہ اپنا مرید تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرا جملہ صرف چند لوگوں تک پہنچ رہا ہے، باقی لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ آواز آئی، عثمان ہم نے تو پہلے ہی سے اپنی محبت میں پا لیا۔ اللہ کے سپرد کیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب خود پہاڑیوں میں بیٹھے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوئی، سلام عرض کیا، جواب آیا، لوگوں نے سنا، اور معین الدین کا، قطب المشائخ کا لقب میرے پاک پیغمبر نے عطا کیا۔ بس یہ میں بات اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ طلب حق میں کئی دفعہ یقین جانی افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، طلب حق میں، اللہ کی طلب میں انسان پہ کچھ اور نہیں مانگتا۔ یہ بات یاد رکھنا، اور کچھ نہیں انسان مانگتا، بلکہ یہ صادقین کا میں آخری مرحلہ آپ کو عرض کر دوں، یہ سب کے فہم کی بات نہیں ہے۔ صادقین جب، چونکہ من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیق کا مقام ہے۔ صادق اس وقت بنتا ہے جب یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے،
اس لیے کہ محبت اور اللہ دو چیزیں ہیں. نہیں، وہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ اللہ کا طالب ہوں. اس شرک کو بھی برداشت نہیں کرتا. پھر وہ صدیقین کی لسٹ میں آتا ہے. چہ جائے کہ وہ اپنی ذات کو پرموٹ کرتا پھرے. وہاں سے اجازت مل گئی. بر صغیر میں کفار کی تعداد زیادہ ہے. کوئی مولوی ہوتا تو کہتا چلو کسی مسجد میں جا کے تبلیغ کرتے. اللہ کے ولیوں نے جہاں شرک کے گڑھ تھے وہاں جا کے تبلیغ کی. مسجدوں میں تبلیغ تو بڑا سوکھا کام ہے نا. پرتھوی راج کے سامنے آ کے جہاں بڑے بڑے شرک کے مندر اور مراکز تھے وہاں آ کے تبلیغ کی. اچھا، ایک جملہ میں کئی دفعہ پتہ نہیں جہالت ہمارے ہاں بڑی عام ہو رہی ہے. ایک جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اس 90 لاکھ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کیا اس وقت کوئی کاپی پینسل لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کا نام لکھ لیتے تھے؟ کیسے پتا چلا کہ یہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ آپ سورہ قدر کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بھئی 1000 سے آگے کا جو ہنسا تھا اللہ وہ بتا دیتا. یہ جو بتایا کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ 1000 مہینہ گننا شروع کر دیں. اسی لیے قرآن نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا. 1000 کا مطلب کثرت تھا. رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں پتہ نہیں ہے کسی کو کتنی نازل ہے، لیکن اربوں میں چونکہ یہ اصطلاح چلتی تھی 1000 کی اور یہی ان کی آخری ٹرم ہوتی تھی، اس لیے لفظ 1000 کا مطلب کثرت ہے. قرآن کریم ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے 70 کی. 70 کا لفظ آپ حدیث میں بھی 70 ماہوں سے زیادہ، یہ نہیں کہا 70 ماہوں کے برابر، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اے نبی آپ اس منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے پہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال کیا. یہ تمہارا ڈیجٹ 70 نہیں ہے. اگر یہ 70 ہوتا تو میں 71 مرتبہ بھی دعا کر دیتا. اگر اس کا مطلب یہی 70 ہوتا نا تو میں 71 مرتبہ دعا کر کے بخشوا لیتا. لیکن مطلب یہ 70 نہیں ہے، یہ 70 نہیں ہے. 70 کا مطلب کثرت ہے. اسی طرح ہمارے ادھر بر صغیر میں 90 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب جو جاہل ہیں دیکھو جی وہ 90 لاکھ وہ کون گن رہا تھا؟ او بے وقوفو، 90 کا لفظ جو ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کبھی کوئی جہالت میں ایسی گفتگو کر دیتا ہے اور کبھی کوئی وہ اپنی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے بھی کرتا ہے. اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لیکن میں جو ریفرنس دینے لگا ہوں آج میں نے صرف لفظ صادق اگر آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. معین الدین، دین کا مددگار، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا. بیان کون فرما رہا ہے؟ جس نے اس بر صغیر میں میرے پیغمبر کی حدیث کا علم پھیلایا ہے.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک محدث کا جملہ آپ کو بتانے لگا۔ وصال ہوا، ہائے ہائے ہائے، پیشانی مبارک پہ لکھا گیا، وہ جو مرشد نے خانہ کعبے میں پیش کیا تھا نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں لکھ رہا، بہت بڑا محدث یہ لکھ رہا ہے کہ پیشانی مبارک پہ لکھا گیا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست، ہائے ہائے، بڑھیا مقام ہے۔ یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے، خانہ کعبے میں بھی میں نے یہ کیفیت دیکھی، بیت اللہ شریف میں، اب بھی آئیں گے لوگ، دعا کرو بچے کو نوکری مل جائے، کاروبار نہیں چلتا، دعا کریں شادی ہو جائے، بڑی دعائیں کرواتے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کو کبھی طلب ہی نہیں کیا، ساری زندگی محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی طلب ہی نہیں کیا۔ خانہ کعبے میں بھی جا کے دنیا جہان کی چیزیں مانگ لیتے ہیں، کبھی زبان سے یہ نکلا ہی نہیں مولا تو مل جا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جن کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے نا یہ اللہ کا محبوب، یہ صدیقین میں سے وہ صادق انسان جس نے ساری زندگی مولا کو طلب کیا۔ ویسے ہمارے اللہ والے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حد یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ کون سی دعا ہے جس میں میں نے مولا تیری توہین نہیں کی کہ میں نے سب کچھ مانگا کبھی تجھ سے تجھ کو نہیں مانگا؟ حد یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے، ہمیں تو دعا کا بھی سلیقہ نہ آیا، سب کچھ مانگتے ہیں، کبھی سحری کے وقت اٹھ کے یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی مولا اپنی پہچان کا کوئی قطرہ عطا کر دے، ذرہ عشق نبی حق طلب۔ کبھی کسی دعا میں یہ کہا ہو کہ مولا کریم اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اپنے رسول کی محبت کا کوئی ذرہ عطا کر دے، سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حد یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ اس موقع پہ مجھے میرے غوث پاک سرکار کا وہ جملہ یقین جانیے جو فتوح الغیب میں آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے۔ محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے۔ یہ ہیں وہ طالب صادق جنہوں نے ساری زندگی مولا کی طلب کی، پھر ان کی پیشانیوں پہ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا، جس کے ذکر سے آج دل مردہ زندہ ہو رہے ہیں، اس کی صحبت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نگاہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین، تم سچے نہیں بن سکتے تو کسی سچے کے ساتھ ہی لگ جاؤ۔
ماں کا لفظ ہے نا ساتھ، ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، لیکن اگر اس منزل پہ نہیں پہنچ پائے تو میرا اللہ فرماتا ہے وہ سچے کا ذکر ہی کر لیا کرو۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی اور شہداء تو نہیں ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ ہائے ہائے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جملہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ان کی آپس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ کوئی آپس کی ان کی رشتہ داری، کوئی خونی رشتہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان نہیں ہوگا، اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ تو یہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا، اور اس کا ذکر اللہ نے باقی رکھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی طلب میں گزاری۔ کوشش کیا کریں کونوا مع الصادقین، کسی سچے کے ساتھ ہو جائیں، اس کا ذکر کریں، اس کا تذکرہ کریں، اور قیامت والے دن اللہ ان سچوں کے ساتھ ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔